السلام علیکم۔ کچھ دن بعد ہی دمشق سے سلطان ملک صالح کا جواب بھی آ گیا، جو سیف الدین کے جواب کی طرح تحقیر آمیز بھی تھا اور ہمت شکن بھی۔ اس خط پر مہر تو ملک صالح تھی، مگر سارے مندرجات دمشقین کے تحریر کردہ تھے۔ یہ میرا اور سیف الدین کا خاندانی معاملہ ہے۔ ایک غلام کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دو آقاؤں کے درمیان مداخلت کرے۔ اپنے لیے غلام کا لفظ پڑھ کر صلاح الدین کو ملال تو ضرور ہوا، مگر اس کی یہ کیفیت چند لمحوں میں زائل ہوگی، کیونکہ وہ خاندان زنگی کی طرف سے یہ طعنہ سننے کا عادی ہو چکا تھا۔ مگر سلطان ملک صالح کے خط میں جو دوسری بات تحریر کی گئی تھی، وہ اپنی معنویت کے اعتبار سے انتہائی فکر انگیز تھی۔ سلطان ملک صالح نے صلاح الدین ایوبی کے خلوص اور دیانتداری کا مذاق اڑاتے ہوئے لکھا تھا، اگر تم اپنے مرحوم آقا کے اتنے ہی وفادار ہو تو اپنی وفا کا ثبوت دینے کے لیے فوری طور پر مصر کی حکومت میرے حوالے کر دو اور خود دمشق آ کر اپنی ساری زندگی میرے ایک درباری کی حیثیت سے گزار دو۔ سلطان ملک صالح کا آخری مطالبہ پڑھ کر صلاح الدین ایوبی کو یہ سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی کہ اس خط کا محرر کون ہے۔ شمس النساء اسے پہلے ہی بتا چکی تھی کہ نوخیز حکمراں دمشقین جیسی عیار انسان کے ہاتھوں کٹ پتلی بن کر شراب کا عادی ہو چکا ہے۔ سلطان ملک صالح کے مشیر اعلیٰ کا پورا نام سعد الدین دمشقین تھا۔ بظاہر اپنی مذہبی عقیدت کے مطابق وہ ایک عام مسلمان تھا، مگر حقیقتاً دمشقین کا کوئی عقیدہ نہیں تھا۔ وہ اپنی مطلب کے لیے کسی بھی مذہب کے ماننے والوں میں شامل ہو سکتا تھا۔ پہلے اس نے 14 سالہ ملک صالح کو کمال ہوشیاری کے ساتھ شراب کا عادی بنایا اور پھر اس کی خلوت میں خوبصورت رقاصائیں داخل کر دیں۔ انجام کار مادر ملکہ رضیہ خاتون کے انتقال کے چند ماہ بعد ہی سلطان نور الدین محمود زنگی جیسے ولی صفت انسان کا بیٹا ایک اوباش حکمراں بن چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے والی سیف الدین اور سلطان ملک صالح کے خطوط اپنی شریک حیات کے سامنے رکھ دیے۔ شمس النساء نے دونوں خط بہت غور سے پڑھے۔ بڑی عجیب اور تکلیف دہ صورتحال تھی۔ ایک خط اس کے اپنے حقیقی چھوٹے بھائی کا تھا اور دوسرا اس کے سگے چچا زاد بھائی کا، اور دونوں خط تقریباً ایک ہی انداز میں اس کے شوہر کے نام تحریر کیے گئے تھے۔ میں نے پہلے ہی آپ کو اس صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا کہ معاملات ہماری گرفت سے نکل چکے ہیں۔ مجھے اس بات پر شدید ندامت ہے کہ میرے دونوں بھائیوں نے آپ کے لیے انتہائی نازیبا کلمات استعمال کیے۔ شمس النساء کا لہجہ بہت اداس اور شکستہ تھا۔ مجھے تمہاری پرخلوص رفاقت حاصل ہے، اس لیے میں کسی تہمت یا طعنہ زنی کی پرواہ نہیں کرتا۔ صلاح الدین ایوبی نے بیوی کی دلجوئی کرتے ہوئے کہا، مگر تمہارا یہ خیال درست نہیں کہ معاملات ہماری گرفت سے نکل چکے ہیں۔ ہاں، اگر ہم نے کچھ دن اور غفلت و کوتاہی برتی تو معاملات کے ساتھ وقت بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور گزرے ہوئے وقت کو حق کے تعالیٰ کے سوا دنیا کی تمام طاقتیں مل کر واپس نہیں لا سکتی۔ میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں خط و کتابت اور سفارت کارآمد ثابت نہیں ہو سکتی، اس لیے میں دمشق جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ شوہر کی بات سن کر شمس النساء بدحواس ہو گئی اور وحشت زدہ انداز میں بولی، میں قسم دیتی ہوں کہ آپ دمشق نہیں جائیں گے۔ میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ اپنی قسم واپس لیں اور اس کا کفارہ ادا کریں۔ شادی کے بعد صلاح الدین ایوبی نے پہلی بار بیوی سے بات کرتے ہوئے
اتنا سخت لہجہ اختیار کیا تھا۔ مجھے یہ قبول ہے کہ آپ بیوگی کا لباس پہن لیں، مگر یہ گوارا نہیں کہ سلطنت نوریہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور سفید فام درندے بے شمار مسلم دوشیزاؤں کو اپنی کنیزیں بنا لیں۔ پھر اسی دن صلاح الدین ایوبی نے اپنے سلاروں اور امیروں کا خفیہ اجلاس طلب کیا۔ شوہر کے حکم پر شمس النساء بھی نقاب پہن کر اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے معتمد امراء کے سامنے تمام صورتحال بیان کی اور حاضرین کو اپنے ارادے سے باخبر کرتے ہوئے کہا، اگر میں اس جنگ میں مارا جاؤں تو تم لوگ شہزادی شمس النساء کو اپنا امیر منتخب کر لینا اور فسادیوں سے یہاں تک جنگ کرنا کہ یا تو وہ لقمہ اجل بن جائیں یا تم پیوند خاک ہو جاؤ۔ پھر دوسرے دن صلاح الدین ایوبی امام شرف الدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور پھر ان کی دعاؤں کے سائے میں 1000 منتخب شاہ سوار اپنے ساتھ لے کر دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ اس سفر میں صلاح الدین کا معتمد خاص امیر عز الدین بھی اس کے ہمراہ تھا۔ مکار مشکین نے سلطان ملک صالح سے خط و تحریر کرا دیا تھا، مگر وہ صلاح الدین ایوبی سے ہر وقت خوف زدہ رہتا تھا کہ کب وہ کس آفت ناگہانی کی طرح دمشق پر نازل ہو جائے۔ اس لیے حفظ متقدم کے طور پر سلطان ملک صالح کو لے کر حلب چلا گیا۔ یہاں مشکین کہ ہم خیال فتنہ گروں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اسی باعث وہ حلب کو اپنے لیے محفوظ ترین علاقہ سمجھتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھا اور دمشق پہنچ گیا۔ یہاں کا بیشتر باشندوں کے دل صلاح الدین کے ساتھ تھے اور وہ اسے سلطانی عادل کا حقیقی جانشین سمجھتے تھے۔ نتیجتاً قلعے دار نے صلاح الدین کا پرجوش استقبال کیا اور قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ صلاح الدین ایوبی کے لیے یہ ایک مبارک علامت تھی کہ اس نے کسی مسلمان کے خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر دمشق پر قبضہ کر لیا تھا۔ دمشق کا انتظام سنبھالتے ہی صلاح الدین نے چھوٹے بھائی ملک عادل کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی بیوی شمس النساء کے نام ایک طویل خط بھی تحریر کیا۔ بفضل حق تعالی میری مہم کا پہلا مرحلہ بہت سکون اور سلامتی کے ساتھ طے پا گیا۔ اہل دمشق نے پوری سچائی اور خوشی دلی کے ساتھ میری آواز پر لبیک کہا۔ خدا کرے کہ باقی لوگ بھی میرے جذبات کی آواز سمجھ لیں اور سیاست کے سمندر میں کوئی طوفان بلاخیز اٹھنے سے پہلے ہی دم توڑ دے۔ میں اس وقت کے تصور سے ہی لرزا رہتا ہوں کہ جب ایک محاذ جنگ پر دونوں طرف مسلمان صف آرا ہوں۔ بہرحال یہ میری خواہش اور دعا ہے، ورنہ آج سے پہلے بھی اہل ایمان کے درمیان بڑے بڑے خوفناک تصادم ہوئے ہیں، جس سے نتیجے میں ملت اسلامیہ کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس لیے تمہیں بھی کسی غیر متوقع صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے اور کبھی کبھی امام شرف الدین کی خدمت میں حاضر ہو کر میرے لیے دعاؤں کی درخواست کرتی رہا کرو۔ ملک عادل 1000 سپاہیوں کے ہمراہ دمشق پہنچا۔ صلاح الدین ایوبی کچھ دن تک بہت خاموشی سے دمشق کے ان انتظامی معاملات کا جائزہ لیتا رہا جو سلطان نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد نئے امیروں کے ذریعے کیے گئے تھے۔ اس سلسلے میں صلاح الدین ایوبی نے دمشق کے ان مقامی باشندوں سے خفیہ مشورے کیے جو حقیقتاً اس کے اچھے ہمدرد اور خیر خواہ تھے۔ ان لوگوں نے بڑے رازدانہ انداز میں صلاح الدین ایوبی کو بتایا، جب سے سلطان ملک صالح سعد الدین دمشقین جیسے خبیث
اور شاطر انسان کے زیر اثر آئے ہیں۔ اسی روز سے دمشق کا نظام ملکیت زیر و زبر ہوا ہے۔ قاضی تقی الدین جو سلطان نور الدین زنگی کے نامزد کردہ تھے، وہ اپنے نام کی طرح انتہائی متقی انسان تھے۔ انہیں دمشقین نے زہر دے کر مار ڈالا۔ یہ اذیتناک خبر سن کر صلاح الدین ایوبی بری طرح چونک اٹھا اور اس کے چہرے پر شدید نفرت و غضب کا رنگ ابھر آیا۔ کیا قاضی تقی الدین جیسے معزز اور بااثر انسان کو اتنی آسانی سے زہر دے کر قتل کیا جا سکتا تھا؟ پورے دمشق میں کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ کسی کو پتہ ہی کب چلا کہ قاضی تقی الدین کی موت زہر کے اثر سے واقع ہوئی۔ ایک شخص نے اداس لہجے میں کہا، تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ قاضی صاحب کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا تھا؟ صلاح الدین ایوبی نے انتہائی تیز لہجے میں اس شخص سے سوال کیا۔ یہ راز تو اس وقت فاش ہوا جب قاضی تقی الدین کو غسل دیا گیا۔ دوسرے شخص نے قاضی صاحب کی غیر طبی موت کے بارے میں انکشاف کرتے ہوئے کہا، جب قاضی تقی الدین کی تدفین ہو چکی تو غسال نے ان کے عزیزوں کو بتایا کہ ان کے ہونٹوں پر خون کے ہلکے ہلکے نشانات موجود تھے۔ دراصل واقعہ یہ تھا کہ وفات سے ایک دن قبل قاضی تقی الدین رات کے وقت سرکاری دعوت میں شریک ہوئے تھے۔ پھر اسی دعوت میں کھانے کے ذریعے انہیں زہر دیا گیا۔ زہر اتنا خطرناک اور سریع الاثر تھا کہ غذا کے چند لمحے میں کھاتے ہی قاضی صاحب کو خون کی ایک بڑی قے ہوئی اور شاہی دسترخوان سے اٹھتے اٹھتے ان کی موت واقع ہو گئی۔ پھر دمشقین کے حکم پر قاضی تقی الدین کے منہ کا خون صاف کر کے لاش ان کے گھر بھیج دی گئی، مگر پھر بھی اس مرد مومن کے خون کے کچھ داغ باقی رہ گئے۔ صلاح الدین ایوبی ذاتی طور پر قاضی تقی الدین سے واقف تھے۔ وہ ایک پاک باز اور بلند حوصلہ انسان تھے۔ کسی مقدمے کا فیصلہ کرتے وقت وہ بڑی سے بڑی سفارش یا دباؤ کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ جب صلاح الدین ایوبی پر یہ راز کھلا کہ اس مرد باصفا کو قتل کیا گیا ہے تو والی مصر کے دکھ کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ قاضی تقی الدین کے قتل میں جتنے لوگ بھی شریک تھے وہ ان سب کو عبرتناک سزا دے گا۔ دمشق کے مقامی باشندوں نے صلاح الدین کو بتایا، قاضی صاحب کی وفات کے بعد دمشقین نے اپنے آدمی رکن الدین کو منصب قضا پر فائز کیا ہے۔ رکن الدین علمی اعتبار سے بھی کم تھا اور کردار کے لحاظ سے بھی کمزور۔ رشوت لے کر بڑے سے بڑے مجرم کو رہا کر دیتا۔ اسی کے دور میں 2 قانون بنائے گئے۔ اہل قانون کے مطابق دمشق کے امراء تمام مذہبی اور اخلاقی پابندیوں سے آزاد کر دیے گئے۔ وہ کسی کو قتل کرے، سرے عام شراب پیئیں یا کسی معصوم دوشیزہ کی آبروریزی کرے، ان پر کسی قسم کی شرعی حد جاری نہیں ہوگی۔ دوسرا قانون دمشق کے غریب اور کمزور لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ اگر کوئی مفلس انسان شراب پیتا ہے تو اسے 80 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ فاقوں سے مجبور ہو کر چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے بڑے اذیت و کرب کے عالم میں یہ داستان خونچا سنی، جس میں قرآن و سنت کے احکام کے ساتھ بڑا سنگین مذاق کیا گیا تھا۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی نے قاضی رکن الدین اور دوسرے امراء کو تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ یہ تمام لوگ اس کی آمد کی خبر سنتے ہی دمشق سے فرار ہو کر حلب چلے گئے ہیں، جہاں دمشقین اور دوسرے بدکار امراء کا اجتماع ہے، اور سلطان ملک صالح محض ایک اعلی کار ہے جو ان کے اشاروں پر ناچتا رہتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو یہ بھی پتہ چلا کہ سعد الدین دمشقین اپنی خوش آمدانہ حرکتوں اور چال بازیوں سے اتنا طاقت پکڑ گیا ہے کہ وہ حلب کا گورنر بن گیا ہے اور سلطنت نوریہ کے
سارے انتظامات اسی کے ہاتھوں میں ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کئی دن تک ذہنی کشمکش میں مبتلا رہا۔ پھر وہ ایک دن مدرسہ نوریہ پہنچا جہاں سلطان نور الدین محمود زنگی کا مزار مبارک تھا۔ سلطان عادل کو دنیا سے رخصت ہوئے 3 سال سے زیادہ ہو چکے تھے۔ اس عرصے میں بڑی بڑی تبدیلیاں واقع ہوئی تھی۔ مدرسہ نوریہ حدیث فقہ کے طالب علموں سے بھر گیا تھا اور مزار پر بڑے بڑے درویش جمع رہتے تھے۔ مدرسے کی فضائیں ہر وقت ذکر الہی سے گونجتی رہتی تھی۔ صلاح الدین ایوبی سلطان نور الدین محمود زنگی کے مزار پر حاضر ہوا۔ اس نے پہلی بار یہاں ایک عجیب بات محسوس کی۔ قبر کے احاطے میں ایک روشنی سی پھیلی ہوئی تھی، اور روشنی کیوں نہ ہوتی۔ جو مرد مومن یہاں زیر خاک سو رہا تھا، اس نے اپنی آخری سانس تک کفار اور مشرکین کے خلاف جہاد کیا تھا، اور یہ وہی دنیا کا خوش نصیب ترین انسان تھا جسے 3 بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی۔ مشہور مورخ اور تذکرہ نگار ابن خلکان اپنا تجربہ اور مشاہدہ بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ایک بار مجھے انتہائی مشکل مسئلہ درپیش تھا جو 1000 کوششوں کے باوجود کسی بھی طرح حل نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ میں نے اپنے تمام مادی وسائل اور تعلقات استعمال کر لیے تھے، مگر وہ مسئلہ حل ہونے کی بجائے روز بروز الجھتا ہی جا رہا تھا۔ میں سخت ذہنی پریشانی میں گرفتار تھا کہ ایک دن میرا ایک قریبی دوست مجھ سے ملنے کے لیے آیا تو میں نے اس کے سامنے اپنی ساری الجھن بیان کی۔ میرا دوست کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر نہایت پر اثر لہجے میں بولا، اگر تم میری بات مانو تو ایک بار سلطان نور الدین محمود زنگی کے مزار پر حاضر ہو کر دعا مانگو۔ مجھے یقین ہے کہ حق تعالیٰ تمہاری یہ مشکل دور فرما دے گا۔ مورخ ابن خلکان لکھتا ہے کہ مجھے اپنے دوست کی یہ بات کچھ عجیب سی معلوم ہوئی، مگر میں اپنے اس مسئلے سے اس قدر پریشان تھا کہ مجبوراً سلطان نور الدین محمود زنگی کے مزار پر چلا گیا اور بہت ہی پردرد لہجے میں دعا مانگی۔ پھر چند روز بھی نہ گزرے تھے کہ میرا وہ مشکل ترین مسئلہ اس طرح حل ہو گیا کہ میں آج بھی اس واقعے کو ناقابل یقین تصور کرتا ہوں۔ ابن خلکان کے علاوہ تاریخ میں اور بھی بہت سے بڑے لوگوں کے ایسے واقعات درج ہیں جن کی دعائیں سلطان نور الدین زنگی کے مزار پر حاضر ہونے کے بعد سنی گئی۔ اسی طرح جب صلاح الدین ایوبی سلطان نور الدین محمود زنگی کے مزار پر حاضر ہوا تو اس نے چاروں طرف ایک عجیب سی روشنی کا احساس کیا، اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس پر شدید رکت طاری ہو گئی۔ اس نے اشکبار آنکھوں کے ساتھ دعا مانگی، اے خلاق عالم، اے مالک بحر و بحر، اے بلندیوں کو پست کر دینے والے، اور اے حقیر و کم ترین لوگوں کو اوج کمال تک پہنچانے والے، مجھے توفیق و استقامت دے کہ میں تیرے اس مجاز کی خواہش کی تکمیل کر سکوں، اور میرے کمزور کاندھوں پر جو بار امانت رکھا گیا ہے اسے اپنی تمام تر توانائی کے باوجود اٹھا سکوں۔ بے شک تو ہی ہمیں ہدایت دینے والا ہے اور تو ہی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا۔ اس دعا کے بعد صلاح الدین ایوبی نے دمشق کے تمام باشندوں کو میدان احدر میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ پھر جب وہ طویل و عریض میدان دمشق کے پریشان عوام سے بھر گیا تو صلاح الدین ایوبی ایک اونچے ممبر پر کھڑا ہوا جہاں سے وہ میدان کے آخری گوشے تک کھڑے ہوئے لوگوں کو آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ جیسے ہی صلاح الدین ایوبی ممبر پر نمودار ہوا اور دمشق کے باشندوں نے اسے دیکھا تو پورا میدان فریاد و فغان سے گونجنے لگا۔ لوگ مادمی انداز میں
اپنی روادات عالم بیان کر رہے تھے۔ صلاح الدین، تجھے معلوم ہے کہ سلطان عادل کی وفات کے بعد ہم مجبوروں پر کیا گزری۔ وہ مرد حق دنیا سے کیا گیا، عدل و انصاف یتیم ہو گئے، خون خوار درندے گلی کوچوں میں کھلے پھرتے ہیں اور جس کا چاہتے ہیں خون پی لیتے ہیں، انہیں روکنے والا کوئی نہیں۔ ہماری عزت و آبرو لٹ گئی، گھروں کو آگ لگا دی گئی اور ہمارے غیرت مند جوانوں کو قتل کر دیا گیا۔ فریاد کیا تھی، اس کا ایک ایک لفظ تیروں اور نیزوں کی طرح تھا جو صلاح الدین کے دل میں پیوست ہو گیا، یہاں تک کہ شدت غم سے اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ پھر تیزی سے بہتے ہوئے آنسوؤں نے والی مصر کی داڑھی کو بھگونا شروع کر دیا۔ پھر جب فغان کچھ کم ہوا تو ممبر کے قریب کھڑے ہوئے ایک بوڑھے شخص نے انتہائی دردناک لہجے میں صلاح الدین ایوبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تو اتنی دور سے ہم تک کیوں نہ آیا؟ تو اتنی دیر سے ہم تک کیوں آیا؟ کیا ہماری چیخیں تیرے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی؟ ہم تو اپنے پیاروں کی لاشوں پر ماتم کر چکے اور ہماری آنکھوں کو روتے روتے خشک ہو چکی، مگر کل تجھے بھی مرنا ہے۔ ہمیں بتا کہ قیامت کے دن اپنے مالک کے سامنے کیا منہ لے کر جائے گا؟ کیا تجھے اس لیے مسلمانوں کا امیر بنایا گیا تھا کہ تم اپنے محل کے دروازے بند کر کے گہری نیند سو جاؤ اور باہر تاریک گلی کوچوں میں اہل ایمان کی قسطیں لٹتی رہیں اور ان کی لاشیں گور و کفن کو ترستی رہیں؟ بوڑھے کی فریاد اس قدر جانگزار تھی کہ صلاح الدین ایوبی پر لرزہ طاری ہو گیا۔ پھر اس نے مشکل سے اپنی جذباتی اور ہیجانی کیفیت پر قابو پایا اور دمشق کے مظلوم عوام سے مختصر خطاب کیا۔ صلاح الدین نے ہزاروں انسانوں تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے عجیب و غریب انتظام کیا تھا۔ ہر 10-15 گز کے فاصلے پر بلند آواز رکھنے والے نقیب کھڑے کیے گئے تھے جو صلاح الدین ایوبی کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ عوام تک پہنچاتے تھے۔ والی مصر نے کہا، اب وہ بولے جن کی زبانیں بند کر دی گئی تھی، میں تمہاری کھوئی قسطیں واپس نہیں لا سکتا، مگر اتنا یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ کسی کی بیٹی بے آبرو نہیں ہوگی، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے تو تمہیں اجازت ہے کہ سر عام میرا گریبان پکڑ سکتے ہو۔ شدت جذبات سے صلاح الدین ایوبی کی آواز برائی ہوئی تھی اور آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں تمہاری ان غیور لڑکیوں کو واپس نہیں لا سکتا جنہیں عین عالم جوانی میں زیر خاک سلا دیا گیا، لیکن اگر آج کے بعد کسی ظالم امیر کا خنجر تمہارے کسی نوجوان کی شارک تک پہنچتا ہے تو اس کے خون کا الزام میری گردن پر ہے۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ تمہارے جلے ہوئے گھر دوبارہ تعمیر کرا دیے جائیں گے۔ صلاح الدین ایوبی کے اس اعلان سے وحشت زدہ چہروں پر اطمینان اور سکون کی ہلکی سی لہر ابھری، مگر اس کے ساتھ ہی ایک نوجوان نے والی مصر سے سوال کیا، امیر، اگر آپ واپس چلے گئے تو وہی درندے دوبارہ لوٹ آئیں گے جو اس وقت آپ کے خوف سے اپنی محفوظ غاروں میں روح پوش ہو گئے ہیں۔ اس نوجوان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے صلاح الدین نے کہا، میں تمہیں ان درندوں کے رحم و کرم پر تنہا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ بافضل حق تعالی میں نے ان کی واپسی کے تمام دروازے بند کر دیے ہیں اور وہ آج کل جن محفوظ غاروں میں روح پوش ہیں، انشاءاللہ انہیں بھی بہت جلد کھود ڈالوں گا۔ پھر تمہارے مجرم تمہاری ہی عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ تم سب پر اللہ کی سلامتی ہو۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی ممبر سے نیچے اتر آیا اور پورا میدان اخضر دعائے کلمات کی شور سے گونجنے لگا۔ السلام علیکم دوستو، میں محمد اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں دیں۔ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔